انجینئر کو پکڑو، اس کی اکیڈمی کو سیل کرو، اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھی۔ بالآخر انجینئر کو پکڑ لیا گیا ہے اور انجینئر کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جہلم کے مشینی محلہ میں قائم جو انجینئر کی اکیڈمی تھی، وہاں پر انجینئر کو گرفتار کر کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں منتقل کیا گیا ہے۔ اور انجینئر کی جو گرفتاری ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں 3 MPO کے تحت ہوئی ہے، اور بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ NCCI یعنی کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک متنازعہ بیان دینے کی وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ وہ متنازعہ بیان کون سا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری آخر کیوں ہوئی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جس کی گرفتار کروانے کے لیے بہت ساری مذہبی جماعتوں نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے، بڑی لاتعداد جو ہیں FIR اپلیکیشنز دی گئی، بہت سارے جو مذہبی علماء ہیں وہ جہلم گیا اکیڈمی کے باہر پہنچ جایا کرتے تھے۔ مرزا محمد علی کے اوپر بہت ساری جو ہیں وہ اٹیمپٹ ہوئی، مرڈر کی اٹیمپٹ ہوئی، لاتعداد۔ مین کہہ لیں کہ اگر پاکستانی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو کنٹروورشل جو سامنے ایک انجینئر آیا ہے تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو یہ گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشیاں منانے کی وجہ بھی ان کے سامنے آتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو بیانیہ تھا اس کی کاٹ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس کی تو جو ہے نا، ہم اس بحث میں تو کبھی آتے ہی نہیں ہے نا۔ ہم اس بحث میں آتے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کا جو بیانیہ تھا وہ اتنا زیادہ پر اثر تھا کہ جتنے بھی نوجوانوں وہ ان کا تعلق بہت سارے مذہبی گرانوں سے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی جو سوچ اور فکر تھی وہ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی پوسٹ کے نیچے چلے جائیں، کسی کمنٹ کے نیچے چلے جائیں، تو وہاں پر سب سے زیادہ جو فالوشپ ہے، جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ انجینئر محمد علی مرزا کو ہی کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ یوتھ ہے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان عمران خان کے خلاف نہ آتا، وہ ایک لائن کراس نہ کرتے، تو بہت زیادہ فالوشپ نوجوانوں کی تھی، اور اس بیان کے بعد بہت زیادہ فالوشپ انجینئر محمد علی مرزا کی کم ہوئی تھی۔ بہرحال ہم اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا کو جو میرے ذرائع، میں نے جہلم کے کچھ رپورٹرز ہیں، دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی، تفصیلاً بات ہوئی۔ میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بیان تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، ایک عیسائیت یا ایک اخلاق کے بارے کا موقف کیا تھا، میں اس بیان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ایسا بیان تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت دیر پہلے کے، حالانکہ وہ جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مناظرے بھی پہلے موجود ہیں یا واٹ ایور، لیکن ایک جو غلط بات ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے متعلق بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نعوذ باللہ کوئی دوسرے مذہب کا یا دوسرا کوئی جو اب کہہ لیں اسلام میں مخالف کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ جو ہے ان کے خاکے بھی شائع کرتے ہیں اور بھی توہینیں کرتے ہیں، بڑی انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں، لیکن ہم نہ اس کو دکھاتے ہیں، نہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بلکہ اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نموز کے اوپر جب بات آتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر بات آتی ہے، تو تب تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے اوپر پیرا نہ دے لیں۔ یہ تو ہم تمام مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اور میں نعوذ باللہ کبھی بھی کسی کی سنی ہوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کو کبھی دہرانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، اس کے اوپر تمام مسلمانوں کو، تمام جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کے اوپر ہمیں کاربند ہونا چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو یہ حد جو تھی وہ کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، چاہے کسی کا بھی بیان تھا، انجینئر صاحب کو اس بیان کو دہرانا نہیں چاہیے تھا، کورٹ میٹ میں بات کر لیتے، لیکن بہرحال انجینئر صاحب سے یہ ایک غلطی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انجینئرز کی اکیڈمی کے اوپر حملہ ہو جانا تھا، اور انجینئر کو وہاں سے نکالا گیا۔ یہ جو میرے ساتھی ذرائع ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انجینئرز کو جو وہاں کے DPO صاحب ہیں، سید ان کے محسم عباس صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کو ریسکیو کیا ہے، ان کو وہاں سے نکالا ہے، اور ان کی اکیڈمی کو سیل کر کے جو ہے ان کو ڈسٹرکٹ جو جیل ہے وہ جہلم میں جو منتقل کر دیا۔ ظاہری بات ہے اگر اس کے بعد جو ہے ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا ہے، 3 MPO کا آپ کو پتا ہے انگریز دور کا قانون ہے، تو اس کے تحت آپ کسی بھی شہری کو جو امن و امان میں نقص کا باعث بنتا ہو، اس کی ڈیفینیشن سمپل یہ ہے، کوئی بھی شہری جو امن و امان جس کی وجہ سے خراب ہونے کا خدشہ ہو،
تو اس کو پھر جو ہے وہ حکومت اپنے 3 ماہ میں اپنی تحویل میں لے سکتی ہے. تو اس کے تحت انجینئر صاحب کو تحویل میں لیا گیا ہے اور جو ہے اب ان کو جیل میں منتقل کیا گیا ہے. میں اس حوالے سے یہی ہے انجینئرز نے بہت ساری باتیں جو ہیں، انجینئرز کا قد جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا بن چکا تھا. انجینئر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. انجینئر صاحب بہت بڑے بڑے بابوں کے خلاف تو وہ بات کر لیتے ہیں، کھل ڈل کے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں، بہت ساری باتیں بہت سارے علماء کرام بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک کرتا ہے. لیکن یہ جو بابوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں، بہت ساری ان کی کتابوں کے حوالے دے کے جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ایشو تھا انجینئر صاحب کو یہاں پہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی. انجینئر صاحب کو جیل میں جا کے فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے، مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہاں پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انجینئر صاحب کو یہ توبہ بھی بنتی ہے. اس حوالے سے ہمیں بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں ایک جو بات آپ کو واقعہ بتاتا ہوں رجوع کے بارے میں، رجوع کر لینا چاہیے. ہم سب غلطیوں کے پتلے، اور جہاں پر معاملہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا ہے تو یقین کریں ہمیں تو حکم ہے کہ اپنا مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے اوپر پہرا دینا چاہیے. یہ تو ہمارا ایک کلو ایمان ہے. سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ٹی ایل پی کے نائب امیر بھی ہیں، میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب نے ان کے بارے میں ایک فتویٰ دیا تھا. مجھے وہ واقعہ یاد ہے. پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے کچھ دنوں بعد اس کے اوپر رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو رجوع کیا تھا کہ یہ بات جو ہے بہرحال اپنی چیز کو مان لینا. اگر مجھ سے غلطی خطا ہم انسان نے، ہم سے خطا نہیں ہو سکتی، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں. ہمیں ہر صورت میں جو ہے خطا جو ہے وہ علمی ہو، فکری ہو، یا آپ کہہ لیں کہ کسی بھی صورت میں ہو، خطا ہو گئی ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر رجوع کر لینا چاہیے. اس کے اوپر اسلام کے معاملے میں کبھی بھی اپنی بات کو ایک غلط کہی ہوئی بات، چاہے میں نے دانستہ طور پہ یا میں نے غیر ارادی طور پہ ہی کی ہو، اس کے اوپر کبھی بھی دوبارہ پیرا نہیں دینا چاہیے بلکہ فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے. یہ ایک ہماری بقا بھی ہے اور اس سے ہمارے ایمان کی بھی سلامتی ہے. بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر کے میرا یہ ماننا ہے بالکل ٹھیک کیا گیا. اگر وہ گرفتار ان کو نہ کیا جاتا ہو سکتا تھا کہ ان کی اکیڈمی کے اوپر حملہ ہو جاتا اور ایک بلوائیوں جیسی صورتحال جو وہ دیکھنے کے ملتی، جو کہ میرے خیال میں وہ ایک دوسری بہت بڑی غلطی ہوتی. تو حکومت کا یہ قدم جو ہے وہ بالکل صحیح سمت میں ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو متعلقہ جو پولیس ہے، متعلقہ جو ادارے ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے جیل میں منتقل کر دیا. ان کے اوپر جو 3 MPO کے تحت مقدمہ درج کر کے ان کو جیل میں جو ہے وہ جو ہے ڈال دیا گیا. تو یہ ایک بالکل حکومت کا جائز اور ٹھیک میری ذاتی رائے ہے کہ انجینئر صاحب نے وہ حد کراس کی ہے جو کہ حد کراس کرنی بنتی نہیں تھی. تو بہرحال باقی ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آ چکا ہے. یقین کریں بعض باتیں ہوتی ہیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی جب دیکھتے ہیں تکلیف دہ ہمیں لگتی ہیں، لیکن کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کے بارے میں جو ہے اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے، ہمارا کوئی قریبی بندہ بھی بات کرتا ہے، تو کبھی بھی ہم اگر کچھ نہیں نہ کر سکتے اس محفل سے اٹھ جائے. اگر ہمیں طاقت ہے تو اگر ہمیں وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کسی سے بحث لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے جو ہے ابھی بہت ساری اسٹارٹ چیزیں ہو جائیں گی کہ بہت سارے جو مساجد سے اسٹارٹ ہوں گی، جمعے خطبوں میں ہوں گی، بہت سارے فرقے کہیں گے کہ جو ہے یہ منانا صحیح نہیں ہے، نہ منانا صحیح ہے. اور دوسری طرف سے جو منانے والے اس طریقے سے منائیں گے کہ 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کو بہت سارے اشتہار روڈوں کے اوپر بکھرے ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں پہ نام لکھے ہوں گے، ورق ہوں گے، اشتہار ہوں گے، وہ ساری چیزیں روڈز کے اوپر آئیں گی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. جو میلاد منائیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے منائیں کہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے بارے میں یا اس کی یاد میں منائی گئی چیز کے بارے میں جو ہے، نموز کے بارے میں تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو یاد میں منائی گئی جو آپ جلسے جلوس آپ کریں تو وہ اتنے خوبصورت طریقے سے کریں کہ سارے جو لوگ جو آپ کے مخالف فرقے ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کریں. دوسری بات یہ کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو آپ محفلیں سجائیں تو دوسروں ایسی باتیں مت کریں کہ جو فرقہ واریت کے زمرے میں آتی ہو. اب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی ہے اس کو خوشی منائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے.
کیسے کیسے واقعات ہیں، ایک ایک واقعے کے اوپر ہم اپنی زندگی کا نچوڑ، ہم پوری زندگی اس کی تفصیلات لکھتے رہے، اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو ہیں، معاشرے کی بلڈنگ ری بلڈنگ کے لیے جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ لکھتے رہے، تو وہ بھی شاید ہماری زندگی کم پڑ جائے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں سے التجا ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی ہو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے بارے میں جو ہے اگر کسی دوسرے فرقے یا دوسرے مذہب نے بھی بات کی ہوئی ہے، کوئی غلط بات، اس کو میرے خیال سے ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈاٹڈ میں یا بریکٹ میں بات کر لینی چاہیے، تو یہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت کہ آپ کا نیا چینل آئی نیوز، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کو سپورٹ کریں، اور ہم اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر جس طرح آپ نے وہ مجھے میسج کیے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، تو میں انشاءاللہ تعالی ہر ٹاپک کے اوپر ایک جو میری سوچ ہے یا آپ سب کی جو سوچ ہے، مشترکہ سوچ ہے، اس کے مطابق میں بات کرتا رہوں گا۔ مجھے لاسٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ میں غلط کہاں پہ تھا، میری سوچ غلط کہاں پہ تھی، اور اگر آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے تو آپ ضرور مجھے میسج کریں، نمبر آپ سب کے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اور میرے نبی پیارے نبی کی آمد کی خوشی میں ایک مرتبہ آپ سب لوگ درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔